أشهد أن عليا ولي يا علي يا علي يا علي. جیسا کہ آپ لوگ نظر میں یہ بات ہے کہ ہم سے مجالس اور سلسلہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام یہ مسلسل ہمارا بیان اور ہماری گفتگو مسلسل طور پر عبادت کے سلسلے سے چل رہی ہے. وہ کردار اور وہ کیریکٹر اور وہ پیغام جو ایک مصلحت بیمار میں دنیا کو پہنچایا ہے، جس کی شجاعت تلوار سے نہیں عبادتوں سے پہچانی گئی، جس کا وہ دبدبا آنکھوں سے تیزی سے نہیں بلکہ دعاؤں کی تیز سے پتہ چلی، جس کے مصنف کو اپنی اس تخت و تاج بنا کر رکھا کہ جہاں آ کر ہر ایک انسان اثر ہو گیا، جس کی تصویر نے انقلاب پیدا کر دیا، جس کے ذریعے نے وہ کام کیا جو دنیا کے بڑے بڑے بہادر نہیں کر پاتے تھے، جس نے فرش اعلیٰ جیسی نعمت ہم سب کو دی، جس نے ہمیں سننے اور سنانے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس نے رونے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس نے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس نے عبادت کرنے کا سلیقہ ہمیں دیا. سجدہ کیسے ہوتا ہے سید الساجدین نے بتایا، عبادت کیسے ہوتی ہے زین العابدین نے بتایا، انسان کیسے سجدہ کرے، کیسے عبادت کرے، جسے بتانے والا بھی ہے. اور آج جس فرش اعلیٰ پر مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی اور کے نہیں ہے. اگر فرش اعلیٰ آج ہندوستان میں 2024 میں بٹلہ ہاؤس میں اپنے بچھا رکھا ہے کہ صرف محنت وہی ملتی ہے ایک جناب زینب ایک جناب سید سجاد. بات ابھی ہوئی مجلس انسان کراتا نہیں ہے، کسی کی کیا حیثیت کوئی مجلس کرا سکے. یہ تو جب تک حسین اجازت نہ دے اپنے گھر میں فرش سے کوئی انسان تورن کاٹ دے، کسی کی کیا اوقات، کسی کی کیا حیثیت کہ وہ بانٹنے والا ہو. پروردگار عالم جس کو توفیق دیتا ہے وہی بانٹا کرتا ہے، ورنہ تو دنیا میں مانگنے والے دکھائی دیے، بانٹنے والا کوئی اور نہیں دکھائی دیا. بانٹنے والا اگر دکھائی دیتا ہے تو صرف حسین کا چاہنے والا. ہم نے دیکھا غریب سے غریب، ہم نے دیکھا مالدار سے مالدار اگر کسی جھوپڑی میں بھی گیا ہے تو وہاں پر مانگتا ہوا نظر آیا ہے. اس سے پوچھا جائے نہ دولت کی کمی ہے، نہ پیسے کی، نہ کھانے کی، بھائی مانگ کیوں رہے ہو، کیا تمہارے گھر کھانا نہیں بنا؟ جواب یہی ملے گا اگر یہاں سے نہ لے جائے تو وہ برکت ختم ہو جائے گی جو کرنا ہے. اللہ نے ہم کو بانٹنے والا بنایا، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اوپر پہ جانے سے پہلے کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے ذہن وہیں کلک کر جاتا ہے اور وہیں سے بات کو شروع کی جاتی ہے. سید سجاد ہیں، ہم کو کیا دیا؟ عبادت ہو، تسبیح ہو، قیام ہو، رکوع و سجود کے علاوہ اگر ان سب کی روح کی ہے تو وہ عزاداری کی ہے. اور عزاداری ہر کوئی کر نہیں سکتا، ہر انسان فرشتہ بچھا نہیں سکتا، ہر ایک انسان بانٹ نہیں سکتا. اس لیے دیکھیں دو طریقے کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک مانگنے والا ہے ایک دینے والا ہے. ایک مانگنے والا ہے ایک بانٹنے والا ہے، اور اللہ نے دونوں کی الگ الگ قسمیں رکھی ہے. بانٹنے والے الگ ہیں، دینے والے الگ ہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بانٹنے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا ہے. لیکن میرے بات ہے بہت سلوات محمد میرے الفاظوں کو میرا نوجوان سمجھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا، بانٹنے والا بنایا ہے. اچھا اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن میں جائیے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی الصلاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو صدقہ دو، نماز پڑھو خمس دو. پروردگار عالم نے جب دینے کا حکم دیا تو ایک آدھ آیت مانگنے کی ہوتی کہ جاؤ
صدقہ مانگو، خمس مانگو، زکات مانگو، کہیں نہیں ہے کہ جاؤ مانگو. اللہ نے ہر مسلمان کو کہا دو دو دو. اس کا مطلب یہ اللہ بھی ہمیں مانگتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، دیکھتا ہوا دیکھنا چاہتا. اللہ ہوا پروردگار عالم ہم کو مانگتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا، دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ وظیفہ ہے. میں یہاں پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، شاید میں مجھ سے کبھی کسی نوجوان نے کسی مجلس میں یہ مثال سنی ہو، میں آپ کو پھر دوبارہ سے دے دیتا ہوں. یہ سخاوت جو ہے یہ ہمیں پروردگار عالم نے ماؤں کی آغوش سے دی ہے. یہ جو بانٹنے کا سلیقہ دیا ہے یہ ہماری ماؤں نے سکھایا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ دیکھیے، آپ اپنے گھر میں یہ مشاہدہ کر لیجیے. گھر میں آپ کے بچے کے ہاتھ میں ایک بسکٹ کا پیکٹ ہے، آپ نے بچے سے جا کر یہ کہیے کہ بیٹا اس میں سے ایک بسکٹ ہمیں دے دو. بچے کی فطرت جو ہوتی ہے جو چیز اسے پسند ہو وہ شیئر نہیں کرتا، بانٹتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے. آپ بچے سے کہیے بیٹا ایک پیکٹ دے دیجیے، نہیں دے گا. ایک بسکٹ دے دیجیے، نہیں دے گا. آپ اس کو آدھا بسکٹ دے دیجیے، نہیں دے گا. لیکن جیسے ہی جب آپ تھک جائیں مانگتے مانگتے تو ایک مرتبہ ماں کی طرف دیکھیے گا، ماں فوراً یہ کہے گی آپ رکیے میں آپ کو ابھی دلواتی ہوں. ہم نے کہا جب آپ ہم کوشش کر چکے، آپ ہم نے تو دیا نہیں اس بچے نے، تو آپ کو کیسے دے گا؟ کہا ہمارے پاس وہ طریقہ ہے کہ جو یہ بچہ بانٹ دے گا. کہا وہ کیسے؟ ماں نے فوراً بچے دے گا آؤ بیٹا مجلس کرتے ہیں. پھر آپ پہنچ رہی ہو تو بولیے گا آؤ بیٹا مجلس کرتے ہیں. ماں نے دو مصرے پڑے نوحے کے، بچے نے سینے پر ہاتھ مارا. ماں نے کہا کہ بیٹا اس تبرک کو بانٹ دو. وہ بچہ جو آدھا بسکٹ بھی کسی کو نہیں دے رہا تھا وہ پورا پیکٹ بانٹنے لگا. ہم نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے بیٹا؟ پہلے تو نہیں دے رہے تھے. کہ آپ نے نہیں سنا میری ماں نے کہا حسین کے نام پہ بانٹ دو، حسین کے نام پہ بانٹ دو. پتا چلا دنیا سمیٹنا سکھاتی ہے، ہمارے ماں باپ بانٹنا سکھایا کرتے ہیں. اور دنیا ہے جو سمیٹ رہی ہے، ہم ہیں جو بانٹ رہے ہیں. اور عزاداری ہر کوئی انسان نہیں کر سکتا. کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نوحہ پڑھ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نوحہ مرثیہ پڑھ رہا ہوں یہ غلط بات ہے. تم پڑھ نہیں رہے، تمہیں تو اپیل دی جا رہی ہے تو پڑھ رہے ہو. ورنہ تو ہمارے سامنے تو ایسی مثال ہے کہ رات بھر اذانیں دیتے رہے مگر کسی کی اذان قبول نہ ہوئی جب تک کہ بلال نے اذان نہ دے دی. یہ واقعہ یہی بتاتا ہے اللہ جس کا قبول کرنا چاہے عزاداری اسی کی قبول ہوتی ہے. نوحے پڑھتے رہیے. بہت سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں کہ جو محرم آنے سے پہلے باقاعدہ نوحے باقاعدہ طریقے اسٹوڈیو میں جا کر ڈب کرواتے ہیں، ریکارڈ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طریقے سے ایک ہی تقاضا ہوتا ہے سبسکرائب کیجیے سبسکرائب کیجیے سبسکرائب کیجیے. اور اس کے بعد یہ کمپٹیشن ہوتا ہے تمہارے سبسکرائب کتنے ہیں، ہمارے سبسکرائب کتنے ہیں، کس کا نوحہ فیمس ہو گیا، کس کا نوحہ فیوریٹ ہو گیا، کس کا نوحہ جو ہے ہٹ ہو گیا، کس کا نوحہ پہ گیا. ارے نوحے بھی پوجا کرتے ہیں کیا بھائی؟ نوحے بھی پوجا کرتے. ہر نوحہ ہٹ ہے اگر دل سے پڑھا جائے، ہر نوحہ ہٹ ہے اگر دل سے پڑھا جائے. اور میں دنیا کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں سنو اس بات کو، میں کہتا ہوں پوری دنیا سبسکرائب کر دے اگر وہ سبسکرائب کرنا کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نوحہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمپٹیشن کریں تمہارا نوحہ ہٹ کیا. ارے جس نے نوحے کا مطلب یہ ہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر بھی اگر تم نے نوحہ پڑھ لیا تو تمہاری عزاداری کو جوڑ دے. عزاداری ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر اس میں بس کی ہے نہیں. عزاداری جب ریاکاری سے نکل کر انسان عزاداری کرتا ہے تو انسان کی عزاداری پوری ہوتی ہے. آج جو عزاداری ہم کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے. علم ہاتھ میں ہے، فیس بک پر ہنستے ہوئے فوٹو کھنچوا رہے ہیں. جو جنم کے بعد ہمارے ہاتھ میں چہرے پر مسکراہٹ ہے. زنجیر کا ماتم کیا تو دوستوں سے پوچھ رہے ہیں خون نکلا یا نہیں نکلا. اور اس کے بعد جب زنجیر سے زخم ہوتے ہیں اس کو فیس بک یا یوٹیوب پر ڈال دیا کرتے ہیں. علم اٹھا رہے ہو، تعزیہ اٹھا رہے ہو، یہ عزاداری ہے. اب تبلیغ سنیے گا. اگر آپ سننے کے یعنی اگر مزاج رکھتے ہیں تبلیغ دوروں کا تو دیکھیے میں جملہ کرنے جا رہا ہوں. علم اٹھانا علمداری نہیں ہے، علم کی ذمہ داری اٹھانا علمداری ہے. علم کا اٹھانا الگ ہے، جملہ بدل دیتا ہوں. علم کے بوجھ کا اٹھانا الگ ہے، علم کی ذمہ داری اٹھانا الگ ہے. اگر سب علم اٹھانے والے علمدار ہوتے جو 39 دن پہ جا رہے تھے سب علمدار کہلاتے، مگر علمدار کل بھی وہی تھا جو 40 پہ بھی گیا. پتا چلا علم اٹھانا ذمہ داری نہیں ہے، علم کی ذمہ داری اٹھانا علمداری ہے.
ہم عزاداری کی بات کر رہے ہیں، وہ بات وہیں سے چلی ہے، چونکہ چوتھے امام نے ہمیں یہ عزاداری دی ہے، اور عزاداری کوئی رسم نہیں ہے. ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اس لیے ہم تمہیں نہیں دیا، عزاداری ہماری ضرورت ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہو تو ہماری پہچان کیا ہے؟ آپ بتائیے بھائی، ہماری پہچان کیا ہے؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا تاج محل کو جا کر کوئی سجدہ نہیں کرتا، لال قلعے کے سامنے جا کر کوئی سر نہیں جھکاتا. آپ کے محلے میں سنگ مرمر کا کوئی مکان بن جائے تو کوئی سر نہیں جھکائے گا. آپ کے محلے میں سب سے مہنگا کوئی مکان بنا ہوا اس کو کوئی سر نہیں جھکا کے جائے گا. لیکن اگر محلے میں ایک جھونپڑی ہے اس پہ علم لگا دیجیے، ایک علم لگا دیجیے، ہر انسان جو بھی گزرے گا تو سر جھکا کر گزرے گا. پتہ چلا عزت پیسے سے نہیں ملا کرتی، جو حسین کا ہو جاتا ہے اسی کی عزت ہو جایا کرتی ہے. ہماری عزاداری کسی طرح سے بات چلیے. میرا ذہن کچھ اور تھا، پڑھنا کچھ اور تھا، شاید اس طرف میں آ جاؤں کیونکہ آج مجھے امام کے سلسلے میں کچھ باتیں پڑھنی تھی، مگر عزاداری کے سلسلے سے دیکھے ہم کچھ باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ اللہ نے مطلب آج کے زمانے میں ہمارا نوجوان نہیں سمجھ رہا ہے کہ صرف مجلس میں جانا عزاداری ہے. نہیں، صرف کربلا چہروں پہ چلا جانا عزاداری ہے. نہیں، مجلس میں جانا عزاداری نہیں ہے، مجلس کو گھر تک لانا عزاداری ہے. میرا جملہ نہیں پہنچا آپ تک. مجلس میں جانا عزاداری تھوڑی ہے، مجلس کو گھر تک لانا عزاداری ہے. کربلا جانا عزاداری نہیں ہے، کربلا کو اپنے گھر تک لانا عزاداری ہے. انسان سمجھ ہی نہیں رہا. خاص طور پر میری گفتگو نوجوانوں سے، نوجوانوں سے تم سے کوئی پوچھے یہ عزاداری کیوں کر رہے ہو، یہ مجلس سے کیوں کر رہے ہو، یہ ماتم کیوں کر رہے ہو، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب یہی دیں گے کہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے اس لیے ہم یہ عزاداری کریں. نہیں، یہ بول چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں آج آپ عزاداری چھوڑ دیجیے، کیا حسین کا ذکر ہونا بند ہو جائے گا؟ آپ تو اوکھلا جیسے مسلم ایریا میں مجلس کر رہے ہیں. میں تو ایسی جگہ گیا ہوں جب پوری بستی کے اندر سے کچھ اہل حدود پائے جاتے ہیں، ہندو برادران پائے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے مرثیے پڑھ رہے ہیں، ایسے ایسے ماتم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا حسین ہمارا محتاج نہیں ہے، حسین جس سے چاہے ذکر کرا دیا کرتے ہیں. نواخر ایسی ایسی بستیوں میں جب آپ چاہیں تو اس سے نام پوچھ لیجیے گا. سجنا مرامت وہ کرتے ہیں، ماتم وہ کرتے ہیں، گماتم وہ کرتے ہیں، زنجیر گماتم وہ کرتے ہیں، عزاداری وہ کرتے ہیں، مرثیہ وہ پڑھتے ہیں. میاں اس کا ایک سے مرثیہ ایک آدمی کو زبانی یاد میں نے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا میں نے تو بس یہی درک کیا کہ حسین ہمارے محتاج نہیں ہے. حسین چاہیں تو ان دیواروں سے عزاداری کرا لیں. ہم عزاداری کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کوئی یہ کہے مجلس میں کرا رہا ہوں، غلط نہیں ہے بھائی. مجلس آپ نہیں کرا رہے، انہوں نے تمہیں چنا ہے. اس کا شکر ادا کرو تمہیں چنا ہے. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں نا اس سال ہمیں وقت نہیں مل پاتا، اس سال ہم اپنے گھر میں مجلس نہیں کرا پائے، اب سمجھ لیجیے یہ فیصلہ آپ خود کریے کہ آپ نے مجلس نہیں کرائی یا آپ کو توفیق ہوئی نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مجلس میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، ہم اس سال جا نہیں سکے، اتنا مصروف تھے بھائی، کیا کریں، گرمی بہت تھی، اتنی پبلک میں کیسے جاتے؟ ارے آپ جانتے ہی نہیں ہیں حضور، آپ کو گریبان پکڑ کے گھر میں بٹھا کے رکھا. آپ اس لائق ہی نہیں کہ مومنین کے برابر میں جا کے بیٹھ سکیں، عزاداروں کے برابر میں جا کر بیٹھ سکیں. عزاداری کچھ اور ہے. مولانا کیا فرمایا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب اپنے دل کے اندر علی کی محبت کی تپش کو محسوس کرو تو پھر اپنی ماں کو گنا دو. یہ محبت، یہ عزاداری، یہ ہمیں اللہ نے نعمت کے طور پر دی، اور عزیزوں یہ اس کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنا نہ پائے. یہ عزاداری ہے کہ جو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی پہچان دیے ہوئے پوری دنیا میں جو علم جس سے جہاں نہیں ملتا وہ فرش جگہ پر ملتا ہے. پوری دنیا کے اندر تبلیغ کہانی انہوں نے بتائی، پوری دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے، ہر انسان تبلیغ کر رہا ہے. جس کو کچھ نہیں پتا وہ بھی تبلیغ کرتا ہے. اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، کسی نے فارورڈ کر دیا کال بغیر یہ سوچے بندے کہ لکھا ہوا کیا فارورڈ کر دیا. صبح اٹھتے ہی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، اور تبلیغ آج کل دیکھیں فری ایڈوائس تو آپ کسی سے بھی دے. ابھی مجلس سے وہ کرتے ہیں، میں 10 لوگوں سے پوچھوں دونوں مجلس کیسی تھی؟ ہاں ٹھیک تھی. مولانا اگر یہ ہوتا تو اچھا تھا، مولانا اگر یہ ہوتا تو اچھا تھا.
اور اگر اس میں یہ اور ہو جاتا تو اچھا، تو ان سے کہیے کہ حضور کل آ کر بیٹھیے گا، ذرا 10 منٹ بیٹھ کر جو ہے آپ مجلس پڑھ کے دیکھیے گا، لیکن آپ پڑھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے تو مشورہ بھی نہ دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں یہ مثال دی ہے، مجھ سے یعنی خدا کا شکر ہے ہماری قوم کے اندر اتنا لحاظ موجود ہے کہ مولویوں کو مشورہ نہیں دیتے، ہماری قوم کے اندر اتنا لحاظ موجود ہے. لیکن عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اداداری ہمیں جو دیتی ہے وہ کائنات میں کہیں اور نہیں ملتی. تبلیغ سب کر رہے ہیں عزیزوں، جہاں جہاں تبلیغ کا سلسلہ دیکھیں گے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ ڈور ٹو ڈور جا کر دروازے دروازے جا کر تبلیغ ہو رہی، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت نیک کام ہے. کوئی انسان اپنا وقت نکال کر تبلیغ کر رہا ہے، کسی کے دروازے پر جا کر کہہ رہا نماز پڑھو روزہ رکھو، یہ بہت نیک کام ہے. لیکن اس کے اندر ایک مشورہ ہے ہمارا. اچھا مشورہ کیا ہے؟ آپ ایک گھر پر 15 منٹ دیں گے، ایک گھر میں مشکل سے 1 یا 2 انسان نکل کے آئیں گے. آپ نے 10 گھروں میں اگر ٹائم دیا تو 15 ڈھائی 150، تقریباً 2 گھنٹے. 2 گھنٹے میں 10 گھروں کو آپ نے تبلیغ دی، اور ہم ایسا ذریعہ بتا دیتے ہیں کہ بس ایک اعلان کیا کہ فرض جگہ بچ رہا ہے، آپ جس میں تشریف لے آئے، انہوں نے ہلنا چلایا تو اللہ نے تبلیغ کا سب سے بہترین ذریعہ ہمیں عطا فرمایا. ہم جتنی آسانی سے تبلیغ کر لیتے ہیں پوری کائنات میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. بھائی کتنی فیملیاں ہوں گی آپ؟ کم 20-25 فیملیاں بیٹھی ہوں، 100 فیملیاں بیٹھی ہوں گی، اور آن لائن بھی جا رہی بات. میں جو پیغام پہنچانا چاہوں فوراً پہنچے گا، یہ تبلیغ ہے. اور ابھی تو آخری بات اداداری کے سلسلے سے، اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. موضوع یہ بھی ہے بھائی امام نے جو کیا ہے میں یہی تو دیا ہے، یہ موضوع ہی ہے. کہنے لگے کہ صاحب یہ بتائیے آج تک ابھی آپ نے بتایا امام علی کیا نام ہے فرما رہے تھے کہ کل جو مجلس ہوگی وہ باہر ہوگی، اور گلی گلی پوچھے جا کر جلوس بھی نکلتے ہیں، نامی لے جاتے ہیں، تازی بھی لے جاتے ہیں. کسی نے اعتراض کیا کہ جن کے بعد مجلس کرنی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کرو، کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم تو کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر. کہنے لگے گلی گلی پوچھے کیوں لے جا رہے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو لے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے تازی لے جانے کی؟ میری بات نوجوان آپ تک پہنچ جائے تو خدا کے لیے دعا دیجیے گا اور گھر تک لے کر جائیے گا میری بات. بھائی کیوں اداکاری کرنی ہے گھر میں بیٹھ کر کریے، گلی پوچھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور بالکل کل سے بند کر دیں گے. آج آپ ایک کام یہ کیجیے کہ جو لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہو رہی ہے اسے بند کروا دیجیے. یہ جو کہتے ہیں نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اسے بند کروا دیجیے. کل سے کہنا نہیں تھا کیسے بند ہو جائے؟ یہ اعلان ہے، بلایا جا رہا ہے. میں نے کس کو بلا رہے حضور؟ کہ نمازیوں کو بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہو؟ کہ نماز کے لیے. کہا کس لیے؟ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو جائے. تو بھائی یہ اذان تھی کس زمانے سے؟ بھائی یہ کب سے چلی اذان؟ کہا رسول کے زمانے سے. رسول نے کس سے اذان دلوائی؟ لیکن یہ بھی فلسفہ ہے، کسی مالدار انسان سے اذان نہیں دلوائی، ورنہ تو آج کے سارے مالدار لڑ بیٹھتے ہیں کہ صاحب کو غریب اذان نہیں دے گا. بالکل کالے انسان سے، غریب انسان سے، پسینے میں نہائے ہوئے انسان سے اللہ کے رسول نے کہا تم اذان دو. اذان کیوں دی گئی؟ کہا اس زمانے میں چونکہ گھڑیاں نہیں تھی تو لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ بھائی اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا. اذان سنی انہوں نے آ جائے تھے، اور لوگ جو آ جاتے تھے اذان نماز کے لیے. اچھا بھائی بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، آج تو گھڑیاں سب کے پاس ہیں، اور اب تو موبائلوں کے اندر ایپلیکیشن ہے. ہر نماز کے ٹائم پر باقاعدہ طریقے سے الارم بولتا ہے، اذان بولتی ہے. تو پھر مائک بند کروا دیا جائے گا کہ نہیں یہ بند نہیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا دن کی بات الگ ہے مگر فجر میں تو کم سے کم اذان ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ یار دن میں فجر میں اذان ہوگی تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، الارم بھی بند کر کے سو جائیں گے، فون بھی سوئچ آف کر کے سو جائیں گے. لیکن مؤذن صبح کو اذان دیتا حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف.
آؤ نماز کی طرف. اور کوئی انسان ہو ایسا کہ جو تکیہ اپنے سر پہ رکھ لے, کان کو دبا لے, لحاف کے اندر گھس جائے اور ذرا سی بھی آواز اس کے کان میں چلی گئی, اب اللہ پوچھے گا محشر میں, اے میرے بندے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ فوراً نہیں کہتے کیا کروں صاحب, اذان نہیں آئی تھی, آواز نہیں آئی تھی. مؤذن آ کے بندہ کہتا جھوٹ بول رہا ہے, فجر میں تو میں نے بلایا, ظہر میں میں نے بلایا, عصر میں نے بلایا, مغرب میں نے بلایا, عشاء میں نے بلایا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اذان دینے والا میں تھا, میں نے کہا حضور یہی کام تو ہم کر رہے ہیں, بھائی یہی کام تو ہم کر رہے ہیں. کل محشر میں اللہ پوچھ گیا ہے مسلمانوں تم نے حسین کا غم کیوں نہیں منایا؟ کہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کربلا میں کیا ہو گیا. ایک قوم آگے بڑھے گی, کہیں جھوٹ بول رہا ہے, دروازے پر ہم تھے, چوراہے پر ہم تھے, گلی میں ہم تھے. یہ جھوٹ بول رہا ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ مجلس رسم نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری ہم پہنچا رہے ہیں. اور ابھی تو حق بولنے والا صرف وہی ہو سکتا ہے جو حق کو مانتا ہو. دیکھیں اب میں کتنی تیزی کے ساتھ اپنے موضوع پر آ جاؤں گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. حق بولنے والا وہی ہوتا ہے اور وہی بول سکتا ہے جو حق کو مانتا ہو. جو جھوٹ کو مانتا ہو وہ کبھی حق نہیں بول سکتا, جو باطل کو مانتا ہو وہ کبھی حق نہیں بول سکتا. آپ کہیں مولانا مثال دیجیے. بھائی ہم نے دیکھا حج کے درمیان ہشام جیسا بادشاہ حج کرنے کے لیے گیا, چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ دے. مجمع کھڑا ہوا ہے, بھیڑ دیکھی, اس نے کہا کہ صاحب اتنی بھیڑ میں نہیں جا سکتا. بادشاہ کو راستہ نہیں ملا, کہنے لگا کرسی ڈال دی جائے, کرسی ڈال دی گئی. تھوڑی دیر گزری, دیکھا ایک نوجوان چلا خانے کعبہ کی طرف. مجمع ایسے پھٹا جیسے کائی پھٹتی ہے. مجمع نے راستہ دیا اور ایک مرتبہ جا کر خانے کعبہ کی دیوار سے جہاں حجر اسود تھا, لگا ایسا رہا تھا کہ وہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہا ہے, مگر اصل میں حجر اسود اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا. حجر اسود اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا. اب یہاں پر تھوڑی سی کڑوی بات بھی ہوگی, دوائی کی طرح پی لیجیے گا, اور انشاءاللہ جیسے کڑوی دوائی شفا دیتی ہے وہ انشاءاللہ یہ بھی شفا دے گی. پوچھنے والے نے پوچھا ہشام یہ کون ہے جو خانے کعبہ کی طرف گیا اور لوگوں نے راستہ دے دیا؟ حضرت تجاوز عارفان جانتا تھا کون ہے, مگر بولو میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. وہیں پر ایک شاعر کھڑا تھا. دیکھیے شاعروں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. شاعر کا مطلب ہے شعور والا, جس کے پاس شعور ہے وہی شعر کہہ سکتا ہے. جو بے شعور ہو اسے شعر نہیں کہنے کی اجازت ہے اور نہ ہی توفیق ہو سکتی ہے. وہ شاعر ہی بے شعور ہوگا جو فاطمہ کی آتما کو بھٹکائے گا. جب صرف اور صرف رسمی شاعری ہو اور شعر اس لیے کہا جائے کہ لوگ گاتے ہیں تو شاعری پہ تنزلی آتی ہے, اور جب ان کے حوالے کر دیا جائے تو کوئی میر انیس بنا کرتا ہے, کوئی مرزا غریب بنا کرتا ہے. شاعری کا مطلب ہی ہے. آج شاعری کیا ہو رہی ہے؟ کلام آپ کا نام میں نے اپنے ڈال دیا. شاعری کا مطلب کیا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ شعر کا وزن کیا ہوتا ہے وہ شاعری کر رہا ہے. اردو بولتے ہیں, کلام ہندی میں لکھ کے لاتے ہیں اور آ کر اسٹیج پر کہتے ہیں بہت تھکا ہوا ہوں, میں ابھی تشریف لایا ہوں. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بہت تھکا ہوا ہوں سفر سے, ابھی تشریف لایا ہوں. حضور آپ کی تشریف پر مثال میرا مزاج یہ ہے, میرا مزاج جو ہے وہ یہ ہے, میں ایسے پڑھتا ہوں, میں ویسے پڑھتا ہوں, میرا مزاج ہی الگ ہے.
نوجوانوں لفظ مزاج نہیں ہوتا، مزاج ہوتا ہے. جس کا مزاج ہی خراب ہو، جس کا مزاج ہی خراب ہو وہ شاعری کہاں سے کرے گا؟ شاعر کہتے کسی خطیب کی، وہ خطیب کی بات کل ہوگی انشاءاللہ کل آخری دن. خطیب کی بھی بات آپ کے ذہن میں ہے. ہر منبر پہ آنے والا خطیب نہیں ہوتا، ہر شعر کہنے والا شاعر نہیں ہوتا. بھائی فرزدق کون تھا؟ درباری شاعر تھا. دربار میں دیکھا جاتا شاعری کرتا تھا، پیسہ ملا کرتا تھا. فرزدق کی اگر حقیقت آپ دیکھیں میرے نوجوان سنیں، بچپن میں مشکل سے 5 یا 7 سال کا تھا فرزدق جب اس کے والد جن کا نام طالب ملتا ہے وہ مولا کائنات کی خدمت میں لے کر پہنچے. اور جانے کے بعد جب مولا نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، مولا نے پوچھا اس کا نام کیا؟ فرزدق نام رکھا ہے اس کا. اچھا، کہا مولا یہ شاعری بہت اچھی لگتا ہے. اتنے کم سے ملے. مولا نے فرمایا کچھ شعر سناؤ. فرزدق نے شعر سنائے. جلدی شعر سنائے. مولا نے فرمایا تمہارے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اگر تم حفظ قرآن کر لو. حفظ قرآن کر لو. میں کہوں گا مولا شاعری کے لیے حفظ قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ کہ جو جاہل ہوگا وہ شاعر نہیں ہو سکتا، جو عالم ہوگا وہی شاعر ہو سکتا ہے. جس کی کلام کے اندر آیتوں کی رمق ہو، جس کے کلام کے اندر اللہ کا حکم ہو، جس کے کلام میں اہل بیت کا کلام پایا جاتا ہو، جس کی زبان کے اندر اہل بیت بولتے ہو وہی شاعر ہو سکتا ہے. اور اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا. بہت سارے شاعر گزر گئے جو دربار میں پڑھ پڑھ کے چلے گئے. پوری زندگی فرزدق نے اشعار کہے مگر پہچان نہ ملی. لیکن کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں. فرزدق نے بچپن سے لے کر اس واقعے تک شاعری کی مگر پہچان نہ ملی. لیکن جیسے ہی میرے مولا کی شان میں قصیدہ کہا آج تک یاد کیا جاتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ پہچان شاعری سے نہیں ملتی، مولا سے محبت ہوتی ہے. شاعری کی جائے تو پہچان نہیں ملتی. صلوات محمد بلند صلوات. شاعری انسان کو جب دیتی مولا کی شان میں کہا جائے. اور پھر بڑی قصیدہ کہا. قصیدہ آپ کو سنا ہوا ہے، میں شاعر کر کے نکل جاؤں گا. پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے یہ؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا تو جانتا ہوں نہ جانتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حجر اسود جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے باقاعدہ طریقے زمزم جانتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو سرزمین مکہ جانتی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو خانہ کعبہ کی ہر دیوار بوسہ دیا کرتی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو حجر اسود بوسہ دیا کرتا ہے. اس کی عظمت کا کیا کہنا. یہ وہ ہے جس کا بابا اس خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، یہ وہ ہے کہ جس کے نانا سید المرسلین ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ ہے جس کا بھائی سید شباب اہل جنہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے بابا نے اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے. اور یہی وہ ہیں جو حق بولا کرتے ہیں. اگر حق ان سے ہٹ جائے تو حق نہ رہے، حق ان سے جڑ جائے تو حق ہو جائے. یہ قصیدہ پڑا ہے باقاعدہ طریقے سے. تاریخ بیان کرتی ہے. ایک مرتبہ شام نے دیکھا ایسا ہم سے لیتا ہے، قصیدہ کسی اور کا پڑھتا ہے ایسا ہم سے لیتا ہے، شہریہ ہم سے لیتا ہے، مہینے کے آمدنی ہم سے لیتا ہے اور قصیدہ کسی اور کا پڑھ رہا ہے. اور ایک مرتبہ فوراً جیل میں ڈال دیا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا. میرے مولا کو پتہ چلا. مولا نے 3 دن کے بعد قاصد بھیجا. کہا گھبرانا نہیں، خرچے کی فکر نہ کرنا. کچھ رقم بھی امام نے بھیجی اور کہا کہ دیکھو فرزدق یہ تمہارا انعام ہے جو تم نے قصیدہ کہا ہے. اگر چاہتا تو فرزدق رکھ سکتا تھا. ایک مرتبہ جملہ کہتا مولا پہلی مرتبہ میں نے کوئی اشعار کہے ہیں وہ بھی آپ کی شان میں کہے ہیں. اگر اس کی بھی اجرت لے لی تو اللہ کو کیا نہ دکھاؤں گا. میں
میں اللہ کو کیا وہ دکھاؤں گا؟ پتا چلا جو لفافوں کے لیے اشعار کہے مولا کے لیے کہے کیا مولا مجھے نہیں چاہیے، رقم واپس کر دی. اب تاریخ بیان کری کچھ دن کے بعد شام نے پیغام پہنچایا فرزدق اگر ٹھکانے آ گئے، اب تو تمہیں شعور ہو گیا ہوگا، اب تو تم سمجھ گئے ہوگے ہماری طاقت کو. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جیل سے نکالا جائے، اگر تمہیں چاہتے ہو کہ قید سے نکالا جائے، تو تم ہماری شان میں کوئی قصیدہ کہو اور ویسے ہی تم بدی کہو. فرزدق نے کہا میں کہہ دوں گا مگر شرط ہے. میں قصیدہ کہہ دوں گا، میں تو شاعر ہوں، میں قصیدہ کہہ دوں گا اور ویسے ہی کہوں گا جیسا میں نے چوتھے امام کے لیے کہا ہے، مگر میری شرط ہے. شام خوش ہو گیا، دربار سجایا، لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد باقاعدہ مجمع اکٹھا ہو گیا. فرزدق کو بلایا، فرزدق تیار ہو اشعار کہنے کے لیے، قصیدہ کہنے کے لیے؟ کہا بالکل تیار ہوں مگر میری شرط تو پوری کی جائے. کہا پیسہ چاہیے دے دیں گے؟ کبھی پیسہ نہیں چاہیے. منصب چاہیے دے دیں گے؟ کا منصب بھی نہیں چاہیے. کبھی شرط کیا ہے کہ جس کے لیے تم کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا وہ شرط پوری کی جائے تب مجھے میری شان کے اندر تم وہ کلام کہو گے جیسا تم نے چوتھے امام کے لیے کہا ہے. کیا میری شرط یہ ہے کہ میں ویسے ہی کلام کہوں گا اور ویسا ہی قصیدہ کہوں گا، ویسا ہی کلام ہوگا، وہی تعریف ہوگی، ویسے ہی اشعار ہوں گے، مگر پہلے یہ بتا کہ اس کے جیسا نانا لے گیا، اس کے جیسا بابا لے گیا، اس کی جیسی ماں لے گیا، اس کے جیسا بھائی لے گیا. محمد قصیدہ کہہ دوں گا، اشعار کہہ دوں گا، کلام کہہ دوں گا، مگر ان کے جیسا نانا تو لے کر آ، اس کے جیسا بابا لے کر آ، اس کی جیسی ماں لے کر آ، اس کے جیسا بھائی لے کر آ، اس کے جیسا کردار لے کر آ. اگر ایسا کچھ نہیں لا سکتا تو سننے قیامت تک تو توقع رہے گا، نہ تیری شان میں کوئی شعر ہو سکے گا نہ ہی کلام ہو سکے گا. یہی تو وجہ ہے. فرزدق نے بتا دیا کہ دیکھو ارے ان کا مقابلہ کرنے والوں، ارے ان کا قصیدہ کچھ اور نہیں ہے، قرآن قصیدہ پڑھتا ہے. اس وجہ سے ہے قرآن ہر کسی کا قصیدہ نہیں پڑھتا. ارے کردار تو ایسا بناؤ کہ تمہارا قصیدہ پڑھا جائے، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ قصیدہ پڑھے، قرآن کہے. آج تک قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. اب میرا موضوع نہیں ہے، میں نے تو کئی آیتیں پڑھ لیتا جس میں اہل بیت کا ذکر ہے، جس میں کربلا کا ذکر ہے، جس میں معصومین کی عصمت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ان کے فضائلوں کو بیان کیا گیا ہے. لیکن عزیزوں قرآن ایک ایسی کتاب کا نام ہے کہ ہم نے حافظ قرآن بہت دیکھے، محافظ قرآن کو نہیں دیکھا. حافظ قرآن ہونا الگ ہے، محافظ قرآن ہونا الگ ہے. حافظ صاحب جب تک قرآن کے ساتھ ہیں جب تک زندہ ہیں، لیکن مجھے اشارہ کر دیا. حافظ صاحب قرآن کے ساتھ جبھی تک ہیں جب تک زندہ ہیں. جس دن زبان خاموش ہو گئی اس دن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. بس ایک ہی تھا جس نے یہ کر کر بتایا ہے کہ دیکھو نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہیں. منہ کے نیزہ پہ بھی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ دیکھو گردن کٹنے کے بعد بھی وہ تلاوت کرے اسے حسین کہتے ہیں. میں مولا سے پوچھوں گا میرے مولا یہ جو منہ کے نیزہ پہ
تلاوت کر رہے ہیں، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اے عزادار والے پہنچ جائے آپ تک تو میرے ساتھ بولیے گا، اے حسین کے چاہنے والوں، اے رسول کی امت پر پلنے والوں، اے رسول کی امت اور رسول کو ماننے والوں، ان کا کلمہ پڑھنے والے، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے منہ کے نیزہ پہ تلاوت کیوں کی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ میرے مولا آپ جو تلاوت کر رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نادان دنیا کو بتا رہا ہوں، گردن کٹنے کے بعد میرے ذہن پر جب موقع نیزہ پر اثر نہ ہوا تو ذرا سا بخار میرے نانا کے ذہن میں محمد کس کا ذہن ہے کہ جب گردن کٹنے کے بعد کام کرے؟ میں ہوں تو بتا رہا ہوں، جب گردن کٹنے گا میرے ذہن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، میرے نانا کے ذہن پہ اثر ہو جائے گا۔ کون ہے سید سجاد؟ جس نے کائنات کی تمناؤں کو دعاؤں کے اندر سمیٹ کر رکھی۔ چاہیے صحیفہ سجادیہ پڑھیے، زبور آل محمد اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ایک دعا کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے۔ عزیزوں، ہر زمانے میں مقابلہ یا تو قلم سے ہوتا ہے یا تلوار سے ہوتا ہے، یا تلوار سے یا قلم سے، اور تبلیغ منبر پہ جا کر کی جاتی ہے۔ لیکن میرے مولا نے سب کچھ دعاؤں کے اندر سمیٹ دیا۔ قلم کا کام بھی دعاؤں نے کیا، تلوار کا کام بھی دعاؤں نے کیا، اور تبلیغ بھی کی ہے، مسائل بھی بتائے۔ کیا جملہ ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں پروردگار، اے میرے معبود، میں صحیفہ کاملہ سے دعا پڑھ رہا ہوں، اے میرے معبود، میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پیدا کرنے والے، تو اتنا بے نیاز ہے کہ سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی تو بھوکا نہیں رکھتا۔ سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں، ان کی بھی غذا کا تو انتظام کر دیتا ہے، تو میرے مالک کیا تو مجھے بھوکا رکھے گا؟ یہ دعا کرنی ہے۔ سائنس میں تحقیق کری اس جملے پر، جہاں میں سید سجاد کے جملے پر تحقیق ہوئی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کیا کہہ دیا چوتھے امام نے کہ پروردگار، دریاؤں کے سمندروں کے تہوں میں رہنے والی مچھلیاں، اللہ نے مچھلیوں کو خلق کیا ہے۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں کہ جن کا وزن بڑا کا ہوتا ہے، وہ لہروں کو برداشت نہیں کر پاتی، وہ زمین کی تہوں کے اندر رہتی ہے، تو آئے ان پر تو آکسیجن ملے، لیکن نیچے کیسے آکسیجن ملے، کیسے غذا ملے؟ تو اللہ نے ان کے لیے گھاس پیدا کی ہے جو ان زمینوں کے اندر رہتی ہے۔ میرا مولا کہتا ہے جب انہیں بھوکا نہیں رکھتا تو تم مجھے کہاں سے بھوکا رکھے گا؟ یہ میرا چوتھا امام ہے، یہ میرا امام ہے جو دعاؤں کے ذریعے سے بہتانیت کو پہچانا رہا ہے، وہ بہتانیت کے ذریعے سے پوری کائنات کو بتا رہا ہے کہ خدا بند عالم کی ذات کیا ہے۔ عزیزوں، چوتھے امام کے قصیدے کون پڑھے گا؟ جس نے مفلسین کے اندر بھی، غربت کے اندر بھی لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا۔ چوتھے امام وہ ہیں۔ تاریخ بیان یہ کرتی ہے، ایک شخص لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، راستے میں مولا کی خدمت کی۔ جب خدمت کی تو میرے مولا نے کچھ زیور، کچھ سامان جو شہزادی کے پاس تھا ان سے لے کر اسے دیا۔ اس نے ہاتھوں کو روک کہا، مولا مجھے نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، میں تو آپ کی خدمت اس لیے کروں کہ خدمت کے لائق سمجھتا ہوں آپ کو، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے اصرار کیا، اس نے کہا مولا اگر میں نے اس وقت پیسہ لیا تو ایسا لگے گا کہ جیسا میں پیسے کے لالچ میں آپ کی خدمت کی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، میں خود و خوشی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ امام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگائی اور اس کو دے دیا، کہا اس پتھر کی قیمت قیامت تک کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ جملہ بدل دوں، جس پتھر کو بھی امام ہاتھ لگا دے تو اس پتھر کی قیمت کتنی ہو جائے کہ کائنات میں کوئی اسے خریدنے لائق نہ ہو۔ جب پتھر کو ایسا بنا دیتے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کی قیمت کتنی ہوگی؟
ایک چاہنے والوں کی قیمت کیا ہوگی؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں پتھر کو لے کر گھر چلا گیا، ایک دن میرے گھر کے اندر روشنی کا کوئی سامان نہیں تھا، یعنی نہ لیمپ تھا نہ کینڈل تھی، نہ ہی گھر کے اندر آگ جلی ہوئی تھی، اور گھر کے اندر خوب اندھیرا تھا۔ اس نے اس پتھر سے کہا، اے پتھر جو امام کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، میں اپنے گھر کے اندر روشنی چاہتا ہوں۔ تاریخ بیان نہیں کرتی، گھر ایسے روشن ہو گیا جیسے چاند اس کے گھر میں اتر آیا، جیسے چاند اس کے گھر میں اتر آیا ہو۔ ایک مرتبہ پتھر کو لیتا ہے اور لینے کے بعد کہتا ہے بڑا معجزہ ہے اس کے اندر۔ امام نے پتھر کو ہاتھ لگایا تو اس میں نور آ گیا۔ سنیے گا، امام پتھر کو ہاتھ لگائے تو نوری بنا دے، امام پتھر کو ہاتھ لگائے تو نوری بنا دے۔ تو جب خود اتنی طاقت ہے کہ پتھر کو نوری بنا دے تو خود نور نہ ہوئے، خود بھی تو نور ہوئے۔ اور امام کو ضرورت نہیں ہے، ادائی کی ضرورت بات ہوتی ہے، امام کو ضرورت نہیں، ہماری تبرک کی نہ پیسے کی، ہم خرچ کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں امام کا۔ آخری بات تو آپ کی زحمت تمام ان سے ربط مسائل، امام کو ہماری نظروں نہیں آتی ضرورت نہیں، یہ تو ہم کر رہے ہیں کہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو رہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صاحب تبرک ہم جو بانٹ رہے ہیں یہ ہمارا کوئی احسان ہے، نہیں، وہ دے رہے ہیں تو ہم بانٹ رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں تو ہم نظر کرا رہے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے۔ اور عجیب یقین جانیے گا، اس سال آپ اگر 2 روپے کی نظر کرائیں گے، اگلے سال 5 روپے کی کریں گے، اور کہاں سے آئے گا آپ کو نہیں پتا، اور انشاءاللہ آئے گا تو حلال ہی آئے گا۔ اس پر بڑے جب راہ خدا کے اندر راہ ایمان میں دیں گے تو جتنا دیں گے جتنا واپس آئے گا سب حلال ہی آئے گا۔ اس لیے کیونکہ ایمان ایسے ہی اس کا قبول کرتے ہیں کہ جو پاک و پاکیزہ ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اس سال میں نے چندہ نہیں کیا مجلس میں، اگر تم سے لیا ہی نہیں، کہنے کا اس سال نظر نہیں کرائی ہے، ارے تم سے کرائی ہی نہیں ہے۔ مولا کو ضرورت نہیں ہے، مولا محتاج نہیں ہے۔ آئیے ایک واقعہ پڑھ کر اور بات کو تمام کرتا ہوں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن اس سارے واقعات ایسے ہیں کہ جتنی بات سنا جائے نیا لگتا ہے، اور ہماری نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ بیان کیا جائے۔ تاریخ بیان نہیں کرتی ہے کہ مولا کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر سال ایک شخص امام کی زیارت کو جاتا ہے، جب زیارت کو جاتا ہے بڑے تحفے لے کر جاتا ہے، بڑے تحائف لے کر جاتا ہے، امام کی خدمت میں لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد پیش کرتا ہے، بڑا خرچہ کرتا ہے ہر سال، جیسے آپ لوگ کرتے ہیں زرداری میں۔ ایک سال اس کی زوجہ نے ٹوکا اور کہا کہ ہر سال تو لے کر جاتا ہے سامان، ارے تیرے مولا نے بھی تجھے کچھ دیا ہے کبھی؟ تجھے ریٹرن بھی کچھ ملا ہے نہیں ملا ہے؟ کیا تجھے واپس بھی کچھ دیا ہے؟ اس نے کہا خاموش ہے، ہمیں مولا کو دینا چاہیے، مولا کی عنایت ہے، انہوں نے ہمیں اتنی عزت دے رکھی ہے، ان کا بھی میں عزت کی زندگی جی رہا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دولت کی پیسے کی؟ اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب محبت ہوئی، یہ تو ایک طرفہ محبت ہے، تم دیے چلے جاؤ وہ لیے چلے جائیں۔ اس نے بات کو سنا، چلا گیا، حج پر گیا، امام کی خدمت میں پہنچا، امام کی خدمت میں جیسے پہنچا، ہر سال جایا کرتا تھا زیارت کرنے کے لیے، امام کے پاس جیسے پہنچا تو دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام نے کہا آئیے آئیے بسم اللہ، بڑے اچھے موقع سے آئے ہو۔ جیسے وہ آیا اس نے کہا کہ مولا میں کھانا کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا جب ہماری بارگاہ میں آئے ہو تو ہمارے دروازے سے جو ملے وہ قسمت والے کے لیے ہوا کرتا ہے، لے جاؤ، جو قسمت والے کی جو ہے وہ لے جاؤ۔ اجنبی تبرک ہے، آپ سمجھ کیا رہے اس کو؟ یہ تبرک یہ ہمارے گھروں میں جا کر ہمارے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تبرک، اب میں تھوڑی سی ایک بات کڑوی کہہ دوں، شاید آپ کو بھی کڑوی لگے لیکن پھر لے لیجیے گا اس کو۔ یہ تبرک جو ہم بانٹ رہے ہیں یہ تبرک ہمارے لیے تو تھا ہی نہیں، میری بات تو اچھی
یہ تبرک تو ہمارے لیے تھا ہی نہیں، جن کے لیے تھا انہیں تو ہم نے پرشیدہ سے تبرک تھا کس لیے کہ آج تبرک کھانے کے لیے آئے ہیں، کل کو فضائل سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ بات تو دعوت وسیلہ سے طے ہو چکی تھی کہ دیکھو پہلے کھلائیے بعد میں منوائیے، اور یہی وجہ تھی 3 دن تک دعوت وسیلہ چلی اور 3 دن تک غدیر کی دعوت چلی۔ اور یہ بتایا گیا کہ اگر ابو طالب نے 3 دن تک دعوت چلا کر احسان کیا تھا تو انہیں صحیح ہے ابو طالب تیرے بیٹے کی ولایت کی 3 دن تک میں دعوت کرا کر یہ بتاؤں ہائی جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ تبرک کیا ہے؟ تبرک کیا ہے؟ اب تبرک کا ایک جملہ سن لیجیے پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں۔ تبرک وہ نہیں ہے جو گھر جا کر کھا لیا جائے، تبرک وہ نہیں ہے جو فریج میں رکھ کر 1 ہفتے کھا لیا جائے، تبرک وہ نہیں ہے جو گھر جاتے جاتے ختم ہو جائے۔ تبرک ہے کیا؟ تبرک ہے مجلس میں ملنے والا علم۔ مجلس میں جو علم ملتا ہے سوسائٹی میں بھی کام آتا ہے، معاشرے میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ تو ایسا تبرک لے کر جاؤ کہ جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے۔ ایسا تبرک لے کر جائیے جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے۔ گیا مولا کی خدمت میں، مولا نے کہا کہ آؤ میں تمہارے ہاتھ دھلا دیتا ہوں۔ مولا آپ میرے ہاتھ ہیں، میں آپ سے کیسے ہاتھ دھلا دیتا ہوں؟ ارے تم مہمان ہو ہمارے۔ کہا مولا یہ سعادت مجھے ملے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ دھلایا، امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا۔ امام ہاتھ دھونا ہے، پوچھا یہ بتا کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ کہا ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو دیکھے تو یعقوب۔ مولا نے کہا پھر پانی ڈال، پھر ہاتھ دھوئے۔ جیسے ہاتھ دھوئے ایک مرتبہ کہا کیا دیکھا؟ کہا یعقوب اور پانی ہے۔ کہا ذرا غور سے دیکھ۔ کہا سب زمرد۔ مولا نے کہا پھر پانی ڈال۔ اس کے بعد پھر کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا زمرد ہے، یاقوت ہے، پانی ہے۔ کہا غور سے دیکھ۔ اب جو دیکھا تو پھر لولو مرجان اور خوبصورت عتیق، خوبصورت جواہرات۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دینا اور کہنا ہمیں لینے کی محتاجی نہیں ہے، ہم تو بانٹنے والے بنائے گئے ہیں، ہم بانٹنے والے بنائے گئے۔ اس نے سمیٹا اپنے لیے نہیں، جس نے اعتراض کیا تھا میرے مولا پر، اس نے کہا تھا میرا مولا دیتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اکٹھا لے کر گیا اور لے جانے کے بعد زوجہ کے سامنے کہا تو کہتی تھی نا کہ میرا مولا کچھ نہیں دیتا، آج اتنا دیا ہے کہ قیامت تک کھاتی رہے گی مگر اس کی برکت ختم نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ تیرے مولا کو کس نے بتایا؟ کہا میں نے نہیں بتایا۔ کہا مولا کو پتہ چل گیا؟ کہا بس جس مولا کو بغیر کہے سنائی دیتا ہو ایسے مولا کو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی ایسے مولا سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بھی لے کر چلنا۔ 1 سال انتظار کیا اس نے، اگلے سال پھر حج پر گئے۔ دونوں شوہر حج کیا۔ حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں جا رہے تھے، راستے میں زوجہ بیمار ہوئی۔ جیسے بیمار ہوئی علاج کرانے کے باوجود بھی موت ہو گئی۔ تھوڑا ہوا مولا کی خدمت میں پہنچا اور جانے کے بعد کہتا ہے مولا میری زوجہ دنیا سے چلی گئی، آپ کی زیارت کا اشتیاق رکھتی تھی۔ مولا کا جملہ سنیں گے، کہا جب ہم سے ملنا چاہتی تھی تو مر کیسے سکتی ہے؟ آپ نے بڑے استر دی جملہ سنا، جب ہم سے ملنا چاہتی ہے تو مر کیسے سکتی ہے؟ پتہ چلا جو معصوم کو دیکھے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو معصوم کو دیکھے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اب سمجھ لیجئے قبر میں اسی لیے کہتے ہیں اسماء افہم، اس لیے تجھے ایک معصوم آنا ہے جس کی زیارت ہے۔ ہم زندہ ہے، کہاں وہ تو زندہ ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ وہ پہنچا دوڑتا ہوا، جا کر دیکھا تو زوجہ انتظار کر رہی ہے۔ کہا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کہا تم تو فوت ہو گئی تھی، تمہارا انتقال ہو گیا تھا، تم دنیا سے چلی گئی۔ کہا ہاں بات صحیح ہے، میری روح کو ملک الموت نے قبض کیا، لے کر جا رہا تھا، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یہ میری زائرہ ہے، یہ میری زائرہ ہے، اس کی روح کو واپس کر۔ یہ اختیار اسی کو تھا
کہا مولا نے بلایا ہے چلو. ایک مرتبہ جیسے ہی خاتون آئی اور آنے کے بعد مولا کی زیارت کی ہے. کہا یہی وہ جوان ہے کہ جو مجھ کو موت کے منہ سے نکال کر لایا ہے. ارے جس کا اختیار ملک الموت پہ چلتا ہو وہ کائنات کا امام ہوا کرتا ہے. عزیزوں موت نہیں آ سکتی وہ امام کا چاہنے والا ہے, جو امام سے محبت رکھتا ہے. آپ کے آنکھیں نم ہو گئی میرے مسائل کے جو میں فضائل پڑھ رہا تھا. یہی تو ایمان ہے, یہی تو محبت ہے کہ جب اہل بیت کے فضائل پڑے جائیں تو پھر ایمان چھلک جایا کرتا ہے, آنکھوں کے اندر آنسو آ جایا کرتے ہیں. یہی محبت کی دلیل. سنو عزیزو, سوچئے جو اپنے ظاہروں سے اتنی محبت کرتا ہو وہ اپنے بابا سے کتنی محبت کرتا ہوگا, وہ اپنے بھائی جوان علی اکبر سے کتنی محبت کرتا ہوگا, وہ بھائی علی اکبر سے کتنی محبت کرتا ہوگا, وہ قاسم سے کتنی محبت کرتا ہوگا. ہائے زینب, کوئی ایسا موقع, ایسا واقعہ کہ جو کربلا کے بعد لکھا گیا جس میں درد نہ پایا جاتا ہو. سید سجاد نے ہر موقع پر اپنے درد کا احساس دلایا ہے. عزیزو آسان نہیں ہے کہ پھپھی اور ماں کے سر پر چادر نہ ہو اور انہیں بازار کے اندر آواز دے کر بلایا جا رہا ہو. ہاں نہیں ام کلثوم, ہاں نہیں زینب, ہاں نہیں سکینہ. ہاں عزیزو زینب کی چادر چھین لی گئی, بے مقناؤ چادر ہو گئی زینب. کون ہے زینب؟ زینب کون ہے؟ جس کا عباس جیسا ہے. درد محسوس کریے گا میرے جملوں کا. زینب وہ ہے جس کا عباس جیسا ہے, زینب وہ ہے جس کا حسین جیسا بھائی, زینب وہ ہے جس کا عباس علی اکبر جیسا بھتیجا ہو جس کو 18 سال پڑھا. زینب وہ ہے جس کا علی بن حسین زین العابدین جیسا بھتیجا ہو. کون ہے زینب؟ زینب جب مدینے سے چلی ہیں کس کے مجال تھی, گلی کے اندر نکلا ہے. عباس نے نعرہ لگایا سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو, میری شہزادی گھر سے نکل رہی. کون ہے زینب؟ حسین کے بغیر رہ نہیں پاتے, اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں پاتے. کتنی محبت ہے زینب کو. آپ آمادہ ہو جائے رونے کے لیے, اس لیے میں ایک بات پڑھ دیتا ہوں. تاریخ بیان کرتی ہے 19 رمضان کو میرے مولا کی ضرورت لگی, 21 رمضان تک میرا مولا توڑتا رہا. اس درمیان وصیتیں کی, وصیتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ سب سے وصیت کر دی, سب بچوں سے کہا تھا دور ہو جاؤ. دیکھتے ہوئے تھے کہا صاحب کرم میں سہارا دے کر بیٹھا. اللہ اکبر, میرا مولا بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سہارا دیا. بیٹی نے سہارا دیا. اب آپ ادھر دیکھیے, امام جیسی بیٹھے اپنے سر کو زینب کے کندھے پر, کندھے پر کیوں رکھا؟ کل زینب نے آہستہ آہستہ تو کچھ باتیں کہوں گا تو سنتی چلی جانا. اچھا بابا فرمائیے کیا فرما رہے ہیں؟ زینب تجھے وطن چھوڑنا پڑے گا. اچھا بابا میں چھوڑ دوں گا. زینب تجھے بھائی کے آپ پر خنجر چلتا ہوا دیکھنا پڑے گا. زینب بابا میں دیکھ لوں گا. زینب علی اکبر کی سینے کو بچے لگائی جائے گا. اچھا بابا میں برداشت کر لوں گی. زینب قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اچھا بابا میں برداشت کر لوں گی. اب تو تم نے کہا زینب تجھے اپنی چادر دینی پڑے گی. زینب تجھے اپنی چادر دینی پڑے گی. چادر کا جیسے ہی نام آیا تو زینب نے سنو, زینب کیا کہتی ہے؟ زینب کہتی ہے بابا آپ نے کہا میں نے مان لیا, انہیں کس کا بات جیسا بھائی نہیں کی چادر کون چھین پائے گا؟ چادر زینب اور بات کے بعد ہو جائیں گے. سوچنا ہوگا سب سے غربت بھرا جملہ کہنے جا رہا ہوں. آپ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا. شام غریبہ, جملہ سنیے, شام غریبہ. زینب کی چادر چھن گئی. عباس مارے گئے, حسین مارے گئے, اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, اصغر مارے گئے. زینب کی چادر چھن گئی. زینب نے مغرب کی نماز پڑھی. اب میرا جملہ سنیے گا, اگر دل تک پہنچ جائے تو روئیے گا. زینب نے آسمان کی طرف دیکھا
اے اللہ تو گواہ ہے نا، زینب پہلی نماز ہے جو بغیر چادر کے پڑھ رہی ہے۔ اے اللہ گواہ ہے نا، پہلی نماز ہے جو زینب بغیر چادر کے پڑھ رہی ہے، مگر میں کیا کروں میری چادر کے وہاں پہ ارے بازو کے بازو حسین نے آخری وقت میں کہا زینب سید سجاد تمہارے حوالے، سید سجاد سے تم خیال رکھنا۔ اب تاریخ کو اٹھا کر کے جہاں جہاں سید سجاد پر حملہ ہوا زینب پہلے آ گئی، زینب آ گئی آئیے ابن زیاد کے دربار جائیے تو آپ کے مختصر سا اور آپ کی زحمت تمام بس روتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ۔ ابن زیاد کا دربار جو کلام ہوا وہ بیان نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا یہ بتاؤ علی کون ہے؟ ایک مرتبہ ایک بیمار آگے بڑھا، میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ تم حسین کے بیٹے ہو؟ جی میں حسین کا بیٹا ہوں۔ علی کے پوتے ہو؟ ہاں علی کا پوتا۔ ابن زیاد کہتا ہے اگر کسی کو علی سے بدلہ لینا ہو تو آنے کے بعد اس کے پوتے پر تازیانے لگائے۔ اتنا سننا تازیانہ پڑ گئی اے بھیا تمہاری امانت۔ ابن زیاد میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، زینب کے ہوتے ہوئے سید سجاد سجاد نے کہا پوچھے اماں رک جائیے صبر کیجیے، میں امام وقت ہونے کے نام کے آپ سے کہتا ہوں صبر کیجیے۔ زینب نے نہ جانے کیسے صبر کیا۔ ابن زیاد جگہ کوئی ہے جو علی سے بدلا لینا چاہے، آج علی سے بدلا لینا ہے تو علی کے پوتے شروع، اس کا نام بھی علی ہے۔ ایک انسان آگے بڑھا تازیانہ گھماتا ہو، قریب آ کر کہتا ہے سید سجاد ذرا کرتا اوپر کرو مجھے تازیانہ لگانا ہے۔ سید سجاد نے کہا بھائی یہ زحمت تو پوری کر لے، یہ زحمت پوری کر لے کہ میرے کرتے کو بلند کر لے۔ جیسے ہی اس نے کرتا بلند کیا تو کبھی دائیں طرف سے دیکھتا ہے کبھی بائیں طرف سے دیکھتا ہے، کبھی آگے سے دیکھتا ہے کبھی پیچھے سے دیکھتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا بھائی تجھے تو بدلہ لینا تھا، تمہیں ابو تازیانہ کیوں نہیں لگاتا؟ تازیانہ لگاؤں تو کہاں لگاؤں؟ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سے بڑے سے خود گاڑی نہ ہو زینب آ گئی۔ ایسا نہیں ہو میرے بھائی کی نشانی تم نے زخمی کر دی میرا سید سجاد۔ ہر جگہ